نے کہا چلو وہ نہیں آ سکتا تو ہم تو جا سکتے ہیں نا، ہم تو جائیں گے نا۔ ابن سعد نے بھیجے 10-12 بندے، فرمایا جاؤ زندہ نہ لے کے آنا میرے پاس زندہ نہ لے کے آنا۔ گئے، بیٹے کو حفص کو گرفتار کر کے کھڑا کر دیا، اور جناب یہ جو ابن سعد تھا اس کو بھیجا، کہا جب تم اس تک پہنچو نا تو جا کے گردن مارنا اس کی، اور مجھے اس کی وجود نہیں دیکھنا، صرف کٹا ہوا سر دیکھنا ہے۔ گئے، جا کے اس کو پکارا، کا مختار میں بھیجا ہے مارنے کے لیے۔ کہنے لگے مختار مجھے نہیں مار سکتا، میرا یار ہے۔ ابن سعد کہتا ہے مختار مجھے مار سکتا، میرا یار ہے۔ ان فوجیوں میں سے ایک فوجی کہنے لگا اگر تو محمد کے نواسے کو مار سکتا ہے تو تجھے بھی تیرا یار مار سکتا ہے صلی اللہ علیہ۔ اگر تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر سکتا ہے، تو نے نبی کا حیا نہیں کیا، وہ یاری کا حیا کیوں کرے؟ تو نے ظلم کیا ہے، اب دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے۔ گرفتار کر لیا، منتیں کرتا رہا۔ تاریخ ابن سعد کو بتا رہی تھی کہ ابن سعد تو ہاتھ باندھتا ہے، پاؤں پکڑتا ہے، ذرا یاد کر میدان کربلا تجھے اپنی باری آئی ہے تو تو ہاتھ باندھتا ہے، میدان کربلا یاد کر۔ حسین نے بھائی کی بھی لاش اٹھائی تھی، حسین نے جوان بیٹے کی میت بھی اٹھائی تھی، 6 مہینے کا علی اصغر بھی اس کی گود میں دم توڑ گیا تھا، اس کی بیٹیاں پیچھے تھی، بہن پیچھے تھی، بھانجیاں پیچھے تھی، بھتیجیاں پیچھے تھی، لیکن حسین نے ایک بار بھی ہاتھ نہیں باندھے۔ یہ کون ہے اٹا ہوا، غبار سے پھٹا ہوا، ہزاروں کوفیوں کے درمیان وہ اکیلا ہی ڈٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ فرمایا یہ وہ میدان کربلا بھی یاد کرنا، تو ظالم تھا نا، معافیاں مانگ رہا ہے۔ حسین رسول پاک کے نواسے تھے، ایک بار بھی معافی طلب، دیکھ منظر یاد کر۔ ابن سعد کا ایک ہی بار میں سر قلم کیا، ایک ہی بار میں۔ امام حسین پہ تو پہلے 82 زخم لگے تھے تلوار کے، 82 زخم تلوار کے، نیزوں کے، اور کئی نیزوں کی انیاں امام حسین کے وجود میں ٹوٹ گئی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ڈٹے رہے، جمے رہے، بڑی دیر کے بعد پہلے ہی بار میں گر گیا۔ ابن سعد کا کٹا ہوا سر پہنچا تو بیٹا کھڑا تھا۔ مختار سقفی نے کہا کہ تیرا باپ میں نے مار دیا ہے۔ کہنے لگا کوئی مزہ نہیں رہا زندگی میں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہیں بھی مار دیتے ہیں، اگر مزہ نہیں رہا تو مار دیتے۔ کاٹ دیا سر اس کا بھی، دونوں سر کاٹے، تشت میں رکھے، اور مدینہ منورہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے، جناب علی کی دوسری زوجہ کے بیٹے تھے، جناب علی کے صاحبزادے ان کے پاس بھیجے، اور بھیج کے کہا کہ لو ابن سعد کا سر حسین کا بدلہ ہے اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے۔ جب محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ کمینوں کے سر میرے بھائی کے سر کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتے، یہ کہاں حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں؟ وہ حسین ابن علی، وہ حسین ابن علی، حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے، حسن جانے، علی جانے، نبی جانے، خدا جانے۔ وہ حسین ابن علی کہ باپ جنہ دا ہر میدان اندر لڑدا رہا سی کل ایمان بن کے، ماں جنہ دی سجدۃ النساء ہوئے تے نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے۔ فرمایا یہ حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں؟ وہ خولی بن یزید، خولی بن یزید جس نے امام حسین کا سر کاٹا تھا، پتہ چلا نا، دیکھیں نا امام حسین کو کتنے موقع ملے تھے کربلا سے جانے کے، پہلے موقع پر ہی اور بن یزید نے کہا کہ امام آپ جانا چاہے تو میں رستے کھول دیتا ہوں، آپ تشریف لے جائیں۔ امام حسین نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں، دوڑوں گا نہیں، میں دوڑوں گا نہیں، میں نہیں جانے والا۔ خولی بن یزید دوڑ گیا، کوفہ چھوڑ کے دوڑ گیا، اور کسی دور دراز علاقے میں جا کے ڈیرا لگا لیا۔ پھر وہاں سے واپس آیا کہ کسی نے کہا امن ہو گیا، آ گیا دوبارہ کوفے۔ مختار کو پتا چلا کہ آ گیا ہے، پھنس گیا ہے، گھر پہنچ گیا ہے۔ اس کی بیوی جو تھی نا خولی بن یزید کی، بڑی محبت کرتی تھی نبی پاک کے خاندان کے ساتھ، حضور کے خاندان کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی، اور محبت والوں کا انداز پتہ کیا ہے؟ رنگے چمن پسند، نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔
یہ انداز ہے. انداز محبت یہ ہے کہ نبی پاک کا غلام نہ ہو, سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں, غلام نہ بنے, سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں, اور نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہو, چاہے حبش کا رہنے والا بلال ہی کیوں نہ ہو, سردار مانتے ہیں. یہ انداز محبت ہے. وہ بیوی بڑی محبت کرنے والی تھی, اس نے پیغام بھیجا, اس نے کہا آ گیا ہے گھر. بندے بھیجے, کہا جاؤ خولی کو پکڑ کے لاؤ. مختار نے کہا جلدی لاؤ. حکمران نے حکم دیا, لاؤ پکڑ کے. گئے گھر کے اندر گئے تو چھپ گیا. چھپا کہاں؟ ٹوکرے کے نیچے. میں نے کہا ظالم بزدل ہوتے, ایک ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا. بیوی سے کہنے لگا, ان سے کہنا میں گھر کوئی نہیں, ان سے کہو میں گھر نہیں. بیوی کہنے لگی چلو ٹھیک ہے. دروازے پہ گئی تو کہنے لگے ہم خولی بن یزید کو گرفتار کرنے آئے ہیں. منہ سے پکار کے کہنے لگی گھر کوئی نہیں, منہ سے, اور ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی وہ ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے. منہ سے کہنے لگی کوئی نہیں گھر, تاکہ سون لے, اندر سون لے. منہ سے کہنے لگی کوئی نہیں, ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی چھپا ہوا ٹوکرے کے نیچے. گئے, جا کے ٹوکرا ہٹایا. اپنے پاس بہت ساری دولتیں اور جائیدادیں وہ ساری دے دی. کہنے لگا یہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے, یہ بہت سے کاغذات ہیں, یہ کتنے زیورات ہیں, لے لو, مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا وہ حکومت کدھر ہے جس کے لیے تم نے حسین کا سر کاٹا تھا؟ کدھر ہے وہ تمہارے تخت, اور کدھر گئی وہ تمہاری سلطنتیں, اور کدھر گئی وہ تمہاری دولت اور اقتدار, اور کدھر ہے وہ تمہارا اسلحہ جس کی بنیاد پر تم نے رسول پاک کا خون میدان کربلا میں بہایا تھا, وہ ہمارے سامنے لے کے آ. کہنے لگا یہ تھوڑے سے انعامات جو میں نے اکٹھے کیے تھے, یہ دنیا کی گندی دولت, اس کے لیے میں نے میدان کربلا میں امام حسین کا مبارک سر, مبارک تن سے جدا کیا تھا, لے لو, مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہ دنیا میں لے تجھے چھوڑیں گے, اور نہ اللہ ہی تجھے قیامت کے دن چھوڑے گا. گرفتار کر کے لائے, گرفتار کر کے لائے. مختار نے کوفے کے بازاروں کے اندر اعلان کیا کہ آؤ باہر نکلو, تمہیں بتاؤں. حسین ابن علی کا خاندان گرفتار کر کے انہی کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا تھا نا, یہی گھمایا گیا تھا. آؤ تمہیں دکھاؤں خدا کا انتقام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف, تمہیں دکھاؤں. آؤ میدانوں میں نکلو, گھروں سے باہر آؤ. مختار ثقفی اگرچہ بندہ آباد میں یہ بھی ٹھیک نہ نکلا, لیکن بعض اوقات میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے دین کا کام اپنے نافرمان سے بھی لے لیا کرتا ہے. اس نے کام لینا ہو فاسق سے بھی لے لیتا ہے. اللہ نے لے لیا کام. نکلو میدانوں میں, نکلے باہر, چوک بھر گئے, گلیاں بھر گئی, کوفے کے محلات بھر گئے. مختار نے کہا لوگوں 6 سال پہلے کی تاریخ بھی ذہن میں رکھنا, اور آج کا دن